يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احد ڈاکٹر ابراہیم کی اہلیہ کے لیے بھی رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. عالمین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. سلام امام اہل سنت حضرت مولانا حافظ قاری محمد اعجاز صاحب و برادران و خواہران اسلام المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں المہدی سینٹر کے والنٹیئرز کی طرف سے اور عزاداران سید الشہداء مقیم نیو یارک کی طرف سے استقبال محرم 1432 ہجری کی جو مجلس عزا آج شب منعقد ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن میں نے رکھا ہے وکالت الحسین. جس آیہ وافی ہدایہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 جس میں محرم کا تذکرہ ارشاد ہو رہا ہے یسألونک عن الشہر الحرام. اے میرے حبیب
تجھ سے آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں کا اسٹیٹس کیا؟ قتال فی ہے، پوچھتے ہیں کہ آیا ان میں جنگ جائز ہے؟ قل قتال فی ہے کبیر، حبیب کہہ دیجئے حرام مہینوں میں رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ان 4 مہینوں میں قتال گناہ کبیرہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو ان مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں لڑے گا گویا اللہ کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ اللہ فرمائیے گا یہ چارج شیٹ لگ رہی ہے جرائم یزید کی، کیا کہنے کہ جو حرام مہینوں میں قتال کرے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہے، اللہ کے راستے سے روکنے والا بھی ہے، وَكُفْرٌ بِهِ، وہ لاکھ کلمے پڑھے تو کافر بھی ہے۔ والمسجد الحرام، اور وہ مسجد الحرام سے روکنے والا بھی ہے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اہل بیت کو حرم سے دور کر دے۔ عام انسان کو بھی اگر کوئی ہٹا دے خانہ کعبہ سے تو وہ بھی بڑا گناہ ہے، مگر اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اہل بیت کو ہٹا دے حرم کے قریب سے۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، میرے حبیب بتا دیجئے، یہ پوچھتے ہیں نا کہ ایسے بندے کی سزا کیا ہے، تو کہہ دیجئے جو جنگ چھیڑے ان مہینوں میں اس کی سزا قتل سے بھی زیادہ ہے۔ فتنہ الفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، تو کوئی کوشش نہ کرے وکالت یزید کی، قتل حسین سے پہلے بھی یزید واجب القتل ہے۔ اب یہ عجیب ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں ایک ہی قصہ ہر سال بار بار کیوں دہرایا جا رہا؟ آئیے قرآن سے ثبوت دیتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے میرے حبیب تلاوت کیجئے اپنی امت کے لیے آدم کے 2 بیٹوں کے قصے کی، آپ تلاوت کریں۔ بہرحال قصہ ماضی میں ہوا، میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بار بار تلاوت کیوں کروں؟ یہی تو بتانا ہے ظالم کا ذکر بھی بار بار رہے، مظلوم کا ذکر بھی بار بار۔ دونوں آدم کے بیٹے ہیں، دونوں کی کہانی کو تلاوت کیجیے۔ یہ عجیب جملے ہیں، حافظ صاحب سے پوچھئے تلاوت کیوں کہا؟ تاکہ پتہ چلے کہ جو اسٹیٹس دیگر آیتوں کا وہی ظالم و مظلوم کے قصے کا، وہی اسٹیٹس ہے، وہ بھی تلاوت، یہ بھی
تلاوت تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اس پہلی کہانی میں قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، قاتل کا بھی ذکر رہے، مقتول کا بھی ذکر رہے۔ تو اگر حضور کے لیے جائز ہے کہ وہ حابیل و قابیل کے قصے کو بار بار دہراتے رہیں، حابیل و قابیل کے قصے سے اسلام نہیں بچا، فاطمہ کی اولاد کی وجہ سے تو اسلام بچا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، فرما رہے ہیں آپ، یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید یہ تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھیے حضور نے جب کہا تھا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ لوگوں نے بڑی بحث کی صدیوں میں کہ یہ منی کی منزل ہے، منی کا مطلب کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ حسین منی حسب و نسب کا اعلان ہے، حسین منی ہمارے خاندان کی ماضی کی بیک گراؤنڈ ہے، وَأَنَا مِنْ حسین ہمارے مستقبل کا ذکر ہے۔ سمجھئے گا ذرا، حسین منی انبیاء کی محنت ہے، انا من حسین میری محنت ہے۔ پھر سمجھئے گا ذرا، حسین منی ہماری تھیوری ہے، انا من حسین ہمارا پریکٹیکل ہے۔ حسین منی اسلام کی پروموشن کا نام ہے، انا من حسین وہ اسلام کی پروٹیکشن کا نام ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور پھر قرآن نے رولنگ دی، یہ حافظہ بیٹھے ہوئے فمن تبعنی فإنہ منی، ابراہیم نے آواز دی، قرآن نے کوٹ کیا، جو میرے قدم پہ قدم رکھے گا وہ منی کی منزل پہ ہوگا۔ پتہ چلا منی وہ ہوتا ہے جو نبی کے قدم پہ قدم رکھے اور جسارت بھی شمار نہ ہو۔ حجت الاسلام مولانا الحاج غلام السیدین نجفی آیت اللہ سیستانی کے کلاس میں نجف کے فاضل ہیں ماشاءاللہ، کلکتہ سے تشریف لائے ہیں۔ جی ہاں، تو مولانا میں آج وکالت الحسین کے عنوان گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ تو میں نے یہاں پہ گفتگو روکی کہ فمن تبعنی فإنہ منی، ابراہیم کہتے ہیں جو میرے قدم پہ قدم رکھ سکے وہ ہوگا منی کی منزل پہ۔ منی میں وہ آئے گا جو میرے قدم پہ قدم رکھے، جسارت بھی شمار نہ ہو اور قدم چھوٹا بڑا بھی نہ ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ باپ نے بدن پہ بدن کیوں رکھا، شب ہجرت میں بدن کی جگہ پہ بدن کیوں رکھا، اور بیٹوں نے کبھی قدم رکھے دوست پہ کبھی کمر پہ۔ کبھی مورے رسالت پہ قدم ہے، دوش رسالت پہ قدم ہے، کبھی پشت رسالت پہ قدم ہے، اور پھر عام حالات میں بھی نہیں، نماز میں بھی ہے، آفیشل پوسٹ میں بھی ہے، ان آفیشل سچویشن میں بھی ہے، تاکہ پتہ چل جائے ہماری پوسٹ بدلتی ہے، حسین کا سٹیٹس نہیں بدلتا۔ تو فمن
تبعنی فإنہ منی. دیکھیے رشتے ہیں دو قسم کے، ایک ہے سے والے، ایک ہے کے والے. کیا بات ہے بھائی، دو رشتے. نبی کے امتی، کیا کہنے بھائی، واہ، نبی کے صحابی، کیا کہنے بھائی، نبی کی ازواج، نبی کی امت، نبی کا ساتھی. کیا بات ہے، جو کا کی کے سے جڑے کیا بات ہے بھائی، وہ رشتے عارضی ہوتے ہیں. کیا کہنے جو سے جڑے وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. نبی کے امتی، کلمہ پڑھے تو کہ امتی، کلمہ چھوڑ دے تو مرتد. نبی کا صحابی، ساتھ رہے تو صحابی، میدان چھوڑے تو کافر. نبی کی زوجہ، نکاح میں رہے تو زوجہ، طلاق ہو تو خارج. تو کہا کہ کی سے رشتے وہ ہوتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں، ٹیمپریری ہوتے ہیں، کسی سورس سے ہوتے ہیں. وہ سورس چلا جائے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اور سے رشتہ وہ ہوتا ہے جسے نہ دنیا توڑ سکتی ہے نہ آخرت توڑ سکتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ میرے پاس 8 حوالے ہیں. 8 حوالے میرے پاس اس بات کے ہیں کہ جس سال مباہلہ ہوا ہے، مباہلہ کے وقت حضرت ابراہیم فرزند رسول زندہ، اگلے سال ان کا وصال ہے. مولانا فرمائیے جا کے 8 حوالے ہیں میرے پاس. ایک ہمارا ہے 7 قاری صاحب کے، ان کے اسکول آف تھا. 8 حوالوں میں یہ لکھا ہے کہ جس سال مباہلہ ہوا ابراہیم زندہ ہے. ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے حضور کے صلبی بیٹے. اور مباہلہ میں کہا یہ تھا تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اور ابنا ہے جمع کا صیغہ. اگر حسنین کے ساتھ ایک ابراہیم اور چلے جاتے تو نحوی بھی اعتراض نہ کرتے کہ تسنیہ کیوں لے گئے، جمع ہو جاتا. مگر ابراہیم کو گھر بٹھایا، حسن و حسین کو ساتھ لے گئے. یہی تو بتانا تھا کہ جب نبی زادہ علی زادے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو غلام زادوں کی کیا. ایک آیت اور پڑھتا ہوں تاکہ یہ منی سمجھ میں آ جائے، پھر میں آگے چلا جاؤں. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. جب طالوت لشکر لے کر بنی اسرائیل کا چلے ہیں، طالوت جالوت کے خلاف، وہ لشکر حق لے کے جب چلے تو جب فرات کے کنارے کے قریب سے گزرے، فرات کے کنارے کے قریب سے تو کہتے ہیں ان اللہ مبتلیکم بنہر. اے بنی اسرائیل، اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے نہر فرات پر. اس پر تمہارا امتحان ہوگا. کیا امتحان ہوگا؟ فمن شرب منہ فلیس منی. ذرا سمجھیے، جو فرات سے پانی پی لے گا وہ منی کی منزل پہ نہیں آئے گا. لیجئے پتہ چلا منی کی منزل پہ پانی پینے والے نہیں، پیاسے آتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. اور جو چکھے گا بھی نہیں. طالوت کہہ رہے ہیں،
तालूत खलीफा है, खलीफा नबी के बरहक खलीफा, मिन्नी की मंजिल, मासूम की मिन्नी की मंजिल, जो चखेगा भी नहीं वो होगा मिन्नी की मंजिल पे। इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही, ऐ लश्कर वालों इतनी इजाजत तुम्हें है कि चुल्लू भर लो मगर पीना नहीं। एक मसला ही हल हो गया कि मिन्नी की मंजिल पे वो आता है जो प्यासा हो, उसे इतना हक होता है कि वो चुल्लू भर ले। तो बनी इस्राइल के पूरे लश्कर में ऐसा तो मुझे नजर ना आया कि जिसने चुल्लू भी भरा हो और पिया ना हो, मगर अबुल फजल ने चुल्लू भी भरा है, पिया भी नहीं है। अगर हुसैन हुजूर की मिन्नी की मंजिल पे है तो अब्बास हुसैन की मिन्नी की मंजिल तो ये तो हजरत अब्बास का जिक्र भी कुरान में निकला है, अबुल फजल का जिक्र भी कुरान में, और जिस तरह हुजूर की अदाओं का जिक्र है कुरान में, उम्मुल बनीन के लाल की अदा का तज़किरा कि मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही। अब एक चीज और जरा समझ लीजिए, माशाल्लाह अब तो वकालतुल हुसैन होते होते अब तो मुखालिफ भी जिक्र हुसैन कर रहे हैं। क्या कहते ये मुसलसल स्ट्रगल का नतीजा होता है। ये मुसलसल जो प्रोटेस्ट होता रहा, एहतजाज होता रहा, जिक्र हुसैन होता रहा, मजालिस होती रही, मातम होता रहा, लोहे पढ़े जाते रहे, इस सब का असर ये हो रहा है कि कल तक वो लोग जो मुहर्रम में अपने बच्चों की शादियां रखते थे, आज अपने इदारों में जिक्र हुसैन की मजालिस करते हैं। तो अब तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, मगर फिर भी एक जुमला मैं यहाँ अर्ज करूँगा, और वो ये कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि ये कहने की कि ये दो खानदानों की जंग थी। भैया अगर दो खानदानों की जंग होती, पहली तो बात यह है कि रिश्तेदारी बिला वजह गांठने की कोशिश करते हैं कि ये दो शहजादों की जंग थी। जब जनाब ज़ैनब ने भरे दरबार में यजीद इब्न मुआविया से कहा उसको यबरत तो लाता हमारे आजाद करना गुलामों की खामोश, तो उसने क्यों ना कहा कि मैं गुलाम ज़्यादा नहीं। भैया जो दावा यजीद नहीं कर रहा तो आज के मौलवी काहे को कर रहे हैं। यजीद तो खुद नहीं कह रहा कि मैं शहजादा, वो तो खुद इकरार कर रहा है कि मैं गुलाम ज़्यादा। तो फिर ये दो शहजादों की जंग कहां से आई। और फिर ये भी याद रखिएगा, ये जो जंग है बेसिकली ये हक़ व बातिल की जंग है, ये सच और झूठ की जंग है, ये रिसालत के प्रमोटर्स की जंग है, रिसालत के मुनकरों के खिलाफ, कुरान बचाने वालों की जंग है, कुरान जलाने वालों के खिलाफ, काबे के मुहाफिजों की जंग है, काबे को गिराने वालों के खिलाफ। ये इस्तबल जिन्होंने मस्जिद को इस्तबल बनाया है उनके खिलाफ जंग है, मस्जिद को आबाद करने वालों की। क्या बात है। करबला का मार्का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस मार्के में अपने तन मन धन को कुर्बान किया और अपने अहज़ो अक़रबा और अंसार की कुर्बानी दी, इस मार्के का तज़किरा खुद कुरान मजीद में मौजूद है। वफ़दैनाहु बिज़िब्न अज़ीम, खुद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में अब तो सऊदी अरब के मुल्लाओं ने किताब लिखी है, मेरे पास किताब मौजूद है। वो लिखते हैं कि हम ये मानते हैं कि ज़िब्ह अज़ीम हुसैन है। अब ये भी मानने के लिए तैयार हो गए कि ज़िब्ह अज़ीम से मुराद हुसैन इब्न अली है, इसलिए कि बार बार जो हमने एतराज किया कि अगर तुम ज़िब्ह अज़ीम से मुराद दुम्बा ले रहे हो तो फिर दुम्बे को इस्माइल से अफजल मानना हो। देखिए जरा वफ़दैना हो मौलाना, ऐसा है ना, फिदिया है ना, फिदिया। ये फिदिया क्या होता है? रोजा आप न रख सके, आपने एक मुद फिदिया दे दी, तो फिदिया कौन देता है? मजबूर। जरा समझिएगा,
فدیہ دیتا ہے مجبور، صدقہ دیتا ہے مختار۔ فدیہ دیتا ہے مجبور، جو روزہ نہیں رکھ سکا وہ فدیہ دے رہا ہے۔ اب حیران ہوں، امت تو فدیہ دے تو وہ مجبور ہے، مگر یہاں تو میں حیران ہوں، سورہ صافات کہتی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم نے بھی فدیہ دیا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، ابراہیم نے بھی فدیہ دیا ہے، وہ دمبے کی شکل میں ہو گیا فدیہ، اللہ کی طرف سے آیا، اور پھر ذبح عظیم کی شکل میں ریپلیسمنٹ ہوئی۔ تو ایک جملہ آج سمجھ لیجئے گا، آپ حسین ابن علی کو کسی عام بندے سے کمپیئر نہ کریں۔ جس میدان رزم گاہ میں، جس قربانی کے میدان میں خلیل اللہ مجبور ہے، وہاں فاطمہ کا بیٹا مختار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سرکار سید الشہداء کی وکالت کے ذیل میں ایک جملہ یہ بھی عرض کرتا چلو، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں بچیوں کو، بزرگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ہمیں قرآن سے ثبوت دیں تب تو ہم مانیں۔ ہم نے کہا پوچھئے کیا ثبوت چاہتے ہیں؟ مثلاً کہنے لگے رونے کا ثبوت۔ میں نے کہا ایسا ثبوت دوں گا کہ آپ روئے بغیر نہیں رہے۔ قرآن کہتا ہے افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون۔ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ذکر قیامت آتا ہے اور تم تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ بھیا ہم تو اس لیے روتے ہیں کہ کوئی پاگل نہ کہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اور پھر وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، کیوں حافظ صاحب؟ حضرت یعقوب نے رخ موڑ لیا اپنے بیٹوں سے۔ ذرا دیکھیں، وَقَالَ وَآسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے کہ آنکھیں پتھرا گئیں۔ قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف، بابا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب دیکھو یوسف یوسف، وہ یہ پرانی فکر ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا جب دیکھو حسین حسین۔ تکون حرزن او تکون من الحالکین، بابا آپ ڈیمیج ہو جائیں گے، آپ ہلاک ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ پتہ چلا برادران یوسف کی پرانی فکر ہے کہ غم منانے والوں سے کہتے ہیں ڈیمیج ہو جاؤ گے، یہ پرانی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تاللہ تفتح تذکر یوسف انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب نے کہا میں تمہارے اعتراض سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں ذکر مظلوم کی نسبت خدا کی طرف دے رہا ہوں۔ پتہ چل گیا کہ جہاں پر بھی نسبت خدا کی طرف ہو سمجھو فکر یعقوب ہے۔ جب بھی ذاکر دیکھتا ہے مجمع رو رہا ہے تو کیا کہتا ہے اجرکم علی اللہ۔ کچھ ملاحظہ کیا ہے آپ نے؟ یہ فکر یعقوب۔ اور پھر اذهبوا بقمیصی ھذا، حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں پتھرا گئی۔ نبی ہے نبی، یہ کوئی امت ہی نہیں ہے جسے مسئلے کا علم نہ ہو، کیا بات، جو فتوے کا محتاج ہو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یہ نبی ہیں جن کے ایکشن سے شریعتیں بنتی ہیں۔ وہ مظلوم کے حق میں اتنا رو رہے ہیں اور پھر اعتراض نہ کرنا کہ زندہ پہ کیوں روتے ہو؟ یعقوب کا بیٹا زندہ ہے، یوسف مرے نہیں ہیں، زندہ ہے۔ زندہ پہ رونا ہی تو سنت نبی ہے۔ زندہ ہے نا، اتنا تو نبی جانتے ہیں نا کہ زندہ ہے۔ زندہ بیٹے پر رو رہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب بیٹے کو خبر ہوئی
کہ بابا کی آنکھیں پتھرا گئی تو کہا اذهبوا بقمیصی ھذا والقوہ علی وجہ ابی یات بصیرہ. گھبراؤ نہیں، ذکر مظلوم کے عوض میں جو ڈیمیج ہوا ہے نا وہ مظلوم کی قمیص پورا کر دے. کیا کہنے بھائی، کیا دلیل ہے بھئی سمجھنا خدا آپ نے ملاحظہ کیا کہ نسبت کا احترام تو سابقہ امتوں میں بھی تھا. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ پیراہن لے جاؤ، میرے اس پیراہن کو بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، یات بصیرہ، انہیں روشنی مل جائے گی، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں افضل کون ہے؟ باپ افضل ہے یا بیٹا؟ باپ افضل ہے نا، تو باپ اپنے قمیص سے شفا کیوں نہیں لے رہا؟ یہ مظلوم کے قمیص کا انتظار کیوں ہے؟ تو پتہ چلا شفا میں درجہ نہیں دیکھا جاتا، مظلومیت کی حد دیکھا. بیٹے کا کرتا ہے، بیٹے کا کرتا، باپ کو شفا دے رہا، بیٹے کے ساتھ منسوب ہے، بیٹے کے ساتھ منسوب ہے کرتا. بھئی سمجھ نہیں آتی؟ اگر یوسف کا کرتا یعقوب کو آنکھیں دے سکتا ہے، حسین کا گہوارہ فطرس کو پر دے دے تو کیا ہے؟ نسبت ہے نا بھائی. فلما ان جاء البشیر، اور قرآن نے عجیب کوٹیشن دی ہے. قرآن کہتا ہے جب بشیر آ گیا، بشیر سے مراد بشارت دینے والا وہی. فلما فصلت العیر، تو جب قافلہ چلا، تو قافلہ چلا ہے مصر سے قبلہ، یعقوب بیٹھے ہیں کنعان میں، آنکھیں ہیں نہیں، آنکھیں نہیں ہیں، کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب نے کہا انی اشم ریح یوسف لولا ان تفندون، میرے بیٹوں میری ملامت نہ کرو، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بھیا یہ 15 فرسخ دور ہے، اتنی دور سے خوشبو کیسے آ گئی؟ پتہ چلا اگر مظلوم سے محبت ہو تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں. اللہ اور جب چلے ہیں اور چہرے پہ ڈالا ارتد بصیرا، اللہ اکبر، جیسے ہی انہوں نے اپنے بابا کے چہرے پہ ڈالا یوسف کے کرتے کو. اب دیکھیے ڈالنے والے کون؟ بھائی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سارے جرائم تھے وہ منکر نسبت نہ تھے، اس لیے تو توبہ ان کی قبول بھی ہو گئی. بعد میں ان کی توبہ قبول ہو گئی یا نہیں؟ اس لیے کہ منکر نسبت نہ تھے. ان کو بھی پتا تھا کہ اگر شفا ملے گی تو نبی جو ہمارا بھائی نبی ہے مظلوم، اس کے قمیص سے ملے گی، ہمارے قمیص سے نہیں ملے گی. تو پتا چلا یہ رشتہ داری کا اثر نہیں ہوتا، یہ نسبت کا اثر ہوتا. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ. تو یہ گریہ بھی ثابت ہو گیا، کرتے کا احترام اور نسبت بھی ثابت ہو گئی. اچھا کہا نہیں، یہ ذرا بتا دیجیے کہ یہ جو نظر و نیاز آپ کر رہے ہیں اس پر بڑے آج کل حملے ہو رہے ہیں. مجھے ایک صاحب نے ای میل بھیجی ہے کہ حضور آپ ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں نیاز حسین، اس دفعہ ذرا بیوگان کو دے دیجیے. میں نے جواب میں لکھا کہ یہ ہم سے تو زیادہ مینا میں ویسٹ ہوتا ہے قربانی کا. ابھی مفتی صاحب سے کہیے نا کہ کہہ دیں کہ وہاں ویسٹ نہ کرے گوشت مینا کے اندر. بھیا جو نامکمل قربانی ہے
وہاں آپ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور یہ تو مکمل قربانی ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، میں پھر جملہ بدل رہا ہوں۔ بھیا خواب کے لیے مرے جا رہے ہیں، تعبیر کے لیے انویسٹمنٹ میں موت آ رہی ہے۔ بھیا میرا نام ہے خواب کا، کربلا نام ہے تعبیر کا۔ ذرا غور سے سنیے گا، اگر نامکمل قربانی کا احرام جائز ہے سفید کپڑوں کی شکل میں، تو مکمل قربانی کا احرام کالے کپڑوں کی شکل میں کیسے؟ یہ سمجھنا ذرا، میرا تو نامکمل ہے نا بھائی، میرا تو نامکمل ہے نا، مکمل تو کربلا نے کیا ہے نا۔ اگر نامکمل قربانی کا جلوس صفا اور مروہ کے درمیان جائز ہے، کوئی سمجھ رہا ہے یا نہیں؟ تو کربلا کے جلوس میں کیا قباحت ہے؟ وہاں جو نعرے لگتے ہیں وہی نعرے تو یہاں لگتے ہیں۔ اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں جب آدمی احرام میں ہوتا ہے ظہر و عصر کو بھی اکٹھا پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء کو بھی اکٹھا پڑھتا ہے۔ میں نے اس دفعہ مفتی صاحب سے پوچھا کہ حکم دے دینا 2 اذانیں کہے، ایک اذان سے کیوں 2 نمازیں ہو رہی ہیں؟ کہنے لگے ہم احرام میں ہیں۔ میں نے کہا پتہ چلا جہاں مچھر مارنا جائز نہیں، جہاں پر انسیکٹ مارنا جائز نہیں، جہاں ایکسٹریم احتیاط ہے، اگر 2 نمازوں کو اکٹھے پڑھنا جائز نہ ہوتا تو کم از کم عرفات و مزدلفہ میں تو اکٹھی نہ پڑھتے، کیونکہ تم پارٹ ٹائم احرام میں ہو لہٰذا تم پارٹ ٹائم اکٹھی پڑھتے ہو۔ ہم کربلا کے پرمننٹ احرام میں ہیں، اس لیے اکٹھی پڑھ رہے ہیں۔ احرام کھل جائے گا، ہم بھی الگ الگ